اور جب سے یورپ نے سنبھالی وہ مقابلہ کر دنیا کو برباد کیا. تو ہم نے مسلمان گئے گزرے دور میں بھی ان کے حکمران، ان کے عالم، ان کے طبیب، خلق خدا کے خیر خواہ، وہ اس دنیا کو سمجھتے تھے کہ یہاں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چارج دیا، ہم نے اس دنیا میں کام کر کے دکھانا ہے کہ اس تھوڑے سے علاقے کو چلا کر دکھاؤ پھر جنت ہوگا. اس لیے مادی ترقی کے خلاف اسلام کیا ہوگا؟ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان میں خزانے رکھے ان کو دریافت کرو، برتو، صرف وہ فساد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. وہ چیزیں جو حاصل ہوں گی ان کو اپنے نفع کے لیے بھی، خلق خدا کی بہتری کے لیے بھی خرچ کرے گا. وہاں مادی تہذیب جو ترقی نا خلق خدا کے لیے ایک رحمت ثابت ہوگی. اور جو ظالم ہیں جب وہ ایجادیں کریں گے، بم بنا لیں گے، دوائیں، حتیٰ کہ دوائیوں تک میں نے ترجمان میں ایک بار مضمون پڑھا، کافروں کے حوالے دیے. ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارا علم ہی اس پر مبنی ہے، جو میڈیسن بناتے ہیں نا کہ آرام نہ آئے لوگوں کو، آرام آ گیا تو ہماری دکانیں کیسے چلیں گی. ایسا کرو کہ فوری علاج ہو، اس وقت تو آرام آ جائے، وہ ہاں پھر وہ چلتا ہی رہے، ساری مرادی ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہم مادہ پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں لوگوں کے شفا سے کیا کر. مگر ہمارے جو طبیب تھے چوتھائی سب پہلے ان کی کتابیں پڑھے، اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں، درود شریف سے شروع ہوتی ہیں، ساری کوشش ان کی اسی لیے تھی، ولی ہوتے تھے کہ خلق خدا کو نا شفا ہو، ہمارے ہاتھوں سے کوئی نیکی ہو جائے. کئی تو ایسے طبیب تھے جن کو اللہ نے زیادہ دیا تھا تو وہ مریضوں کو اپنے پلہ سے دیتے تھے، کوئی ان سے معاوضہ نہیں لیتے تھے، دعائیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. تو اتنا فرق ہے کافرانہ تہذیب میں اسلامی کا. ترقی دونوں کرتے ہیں، مادہ کو دونوں استعمال کرتے ہیں. وہ لوگوں کے بہتری کے لیے قرآن پاک نے خود کہا کہ وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں احسن کما احسن اللہ علیہ، جیسے اللہ نے تجھ پر انعام کیا ہے تو بھی اس نعمت سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. دولت ہو، طاقت ہو، علم ہو، ہر چیز سے لوگوں کو نفع پہنچا دے. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور یہ بات بھی ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ اللہ نے رکھا اس کو بھی نہ بھولو، آخرت کو بھی ڈھونڈو. مگر یہاں بھی جو حصہ ہے اس لیے دین اس کے خلاف نہیں، صرف یہ کہ مسلمان جب سب کچھ چھوڑ بیٹھے. اب موجودہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر عزیز مختار ایک آئے تھے، وہ یورپ میں کام کرتے ہیں دین کا، 2-3 جگہ لیکچر دیے انہوں نے، جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں بھی گیا تھا، دعوت تھی. اور یہاں پھر اسماعیل لائبریری کھولی ہے، یہ جو طارق تھا نا جس نے طارق اکیڈمی مولانا بنائی تھی، طاہر کا بھائی ہے نا، انہوں نے یہاں لائبریری کھولی ہے ڈاکٹر عابد مسعود کے پاس، اسماعیل لائبریری، ان کے دادا تھے نا. تو وہاں بھی تقریر دین کا کام کرتا ہے. وہ یہاں کا رنگیار خان کا، مگر ریاض سے ایم کیا، پھر امریکہ سے PhD کی، بہت پڑھا لکھا. تو علماء سے خطاب کرتا تھا، مگر وہ عادی ہو گیا نا، وہاں یورپ میں لوگوں کو تبلیغ کرنا، انگریزی شروع ہو جاتا تھا. پھر ٹوکتے تھے کہ ان مولویوں کو نہیں پتہ لگتا، پھر وہ اردو میں شروع کرتا. وہ بیچارہ کہتا تھا کہ میرا یقین ہے کہ 50 سال بعد امریکہ مسلمان ہوگا. یہ بے ایمان جو نا مسلمان ہیں یہ ختم ہو جائیں گے کہ اتنی تعداد میں لوگ جیسے یہ ہنگامہ ہوا نا، ٹاور وغیرہ گرا، اب اتنا تجسس ہیں تو پڑھنے لکھنے کے عادی لوگ کتابیں لے رہے ہیں، ہمارے لیکچر سنتے ہیں. باقی جب وہ کہتا ہے ہم دکھاتے ہیں نا انہیں کہ سعودیہ چلو یا پاکستان مسلمان معاشرہ، تو وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ مولانا آئندہ نہیں ہم اس ملک میں آئیں گے، نہ صفائی، نہ کوئی انتظام، نہ کیا ہے یہ مسلمان. تو کہتا اصل اسلام کے راستے میں رکاوٹ اب ہم خود مسلمان ہیں، ورنہ جو لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اسلام سے بہتر کون سا نظام. اللہ اکبر. جی میں آتا ہے کہ جب وہ کاروبار کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ان سے بڑا دنیا دار کوئی بھی نہیں ہے، اور جب وہ عبادت کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا کہ دنیا سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی. یہ ہے حدیث کوئی اس طرح کی؟ حدیث اس طرح بیان ہوتی ہے تو نہیں صحیح، مگر مضمون تو ٹھیک ہی ہے نا کہ جب دنیا کا کوئی کام آئے نا سامنے تو اس طرح کرو منہمک ہو کر جیسے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے، بد دلی سے نہ کرو، پوری دلچسپی سے کہ یہاں رہنا. اور جب آخرت کا کوئی کام سامنے آئے تو اس طرح جلدی کرو جیسے شاید ابھی چلے جانا. یہ ہے نا حکمت اور دانائی کا بول. حدیث ہے یا نہیں ہے قرآن مجید کا نچوڑ کہ دنیا کا کام اگر ہم بدلی سے کریں گے پتہ نہیں مر جانا، نہ مکان بنائیں گے، نہ کوئی تعلیم، نہ راز کی طرف، پھر تو سارا دھندا ہی تباہ ہو جائے گا. تو دنیا کا کام تو ایسے کرو جیسے یہاں ہی رہنا ہمیشہ، اور آخرت کا معاملہ سامنے ہے پھر ڈھیل نہ کرو، نہ اس میں ٹال مٹول نہ کرو، کوئی پتہ نہیں یہی وقت آخر ہو.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا نعیم صاحب نے آپ کے ہوتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اسلام کے امکانات کس ملک میں زیادہ ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا امریکہ اور سوڈان۔ اللہ، سوڈان میں دیکھیں نا، اتنی سختیوں کے باوجود فوج نے وہاں بھی قبضہ کیا، اور ٹھیک ہے وہ نہیں دیتے چارج، مگر دینی جماعتیں وہاں جیتی ہیں، لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ کسی وقت آئے گا انشاءاللہ کہ انہیں کے ہاتھ میں ہوگی باغ لو۔ مادی ترقی جو ہے نا، ریاض صاحب اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے کسی کے ہاتھ میں کلانشن کوف ہے۔ اگر وہ مجاہد کے ہاتھ میں ہے یا پولیس مین کے، وہ تو ڈاکوؤں سے لوگوں کو بچائے گا، اگر ڈاکو کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اس سے تباہی مچا دے گا۔ مادہ پرست آدمی جو خدا کو نہیں مانتا، اس کے ہاتھ میں جب مادی اسباب آ جاتے ہیں، اس سے فساد ہی ہوتا ہے، زمین میں بدماشیاں پھیل جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس سے وہ خلق خدا کے نفع کے کام کرتے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برکلے ایک کتاب 2 قرآن لکھی ہے، وہ 2 قرآن جو ہے نا، اس کا مضمون یہی ہے۔ کچھ ٹھیک ہے، غلطیاں بھی ہیں اس میں، کیونکہ پرویزی ذہن کا ہو گیا تھا نا، مگر بعد میں توبہ کر کے مرا، توبہ نامہ شائع کر دیا، کہا میری ساری کتابیں پچھلی ختم سمجھو۔ پھر تاریخ علم حدیث لکھی، بہت پھر دیوانہ ہو گیا، اس نے کہا یار ہم سنی سنائی باتوں کی وجہ سے حدیث کو رد کرتے رہے، یہ تو بہت قیمتی ذخیرہ۔ تو خیر 2 قرآن جو ہے نا، اس کا جو ہے نچوڑ وہ صحیح ہے کہ ایک قرآن تو ہے جو کتاب کی شکل میں ہمیں ملا، اس کے ٹکڑوں کو بھی اللہ آیات کہتا، ایک خود انسان آپ اور اس کے گرد جو سارا جہان پھیلا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی ہر حصے کو آیت کہتا ہے۔ ان فی ذالک الآیات جگہ جگہ آتا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کی آمد میں، بادل جو فضا میں پھیلے ہوئے ہیں، بارشیں جو برس رہی ہیں، پودے اگ رہے ہیں، جانور، یعنی ایک ایک چیز کو کہتا ہے کہ یہ بھی آیات۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ صرف قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں نا، اور اس کو اس کی روشنی میں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو جہان بنایا، انہیں نہیں اس کا پتہ چلتا۔ اس نے پھر پہاڑوں کا عنوان باندھا، آیتیں لکھیں پہاڑوں کے بارے میں، جو کچھ اب تک علم میں آیا، حوالے دے کر انگریزی کتابوں کے، کہ دیکھو جو لوگ ان چیزوں کو ڈھونڈتے انہیں خدا کا پتہ چلتا۔ لیبارٹری میں ایک شخص دیکھ رہا تھا تو پانی کے قطرے یا پتے میں اسے خدا کی ایسی قدرت نظر، سجدے میں گر گیا۔ اس کے الفاظ بھی لکھے، اس نے کہا اللہ تو بہت عظیم، ہم چھوٹا سا پتا سمجھ رہے، جہاں ہے اس میں بات۔ تو وہ پڑھنے کے قابل کتاب ہے، خدا پر ایمان، جانوروں کا باپ، ہر چیز کا نا آیات بھی ہے، ساتھ سائنسی معلومات سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے اور اس نے یہ دنیا بنائی، اسی لیے یہ ایک دوسرے کی تصدیق کر۔ تو بوس کا لکھا سائنسدان تھا ہندو، جس نے یہ معلوم کیا تھا نا کہ درخت بھی سانس لیتے ہیں، یہ زندہ وجود نہیں جو ہمیں سمجھتے نا کہ نہیں ان میں جان نہیں، اس نے کہا بالکل جان، سانس لیتے ہیں۔ تو آلہ بھی ایجاد کیا جس سے بالکل نبض کی طرح پتہ چل دیتا تھا کہ یہ درخت کیسے سانس لے رہا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، یہ ہندو کا قول سنے کیسا دانا ہے، پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، مچھلیوں کی طرح سطح آپ پر چلنا سیکھ لیا، مگر انسان کی طرح زمین پر چلنا نہیں آیا۔ کیسی بات؟ کہتا وہ باتیں سیکھ لیں، مگر جو انسان کی طرح شریف آدمی بن کر رہنا تھا نا، نہیں آیا۔ مادی ترقی کے ساتھ اخلاق کی ترقی نے متوازی نہیں نہ سفر کیا، اگر ساتھ ساتھ نیکی بھی چلتی جاتی تو یہی سائنسدان دنیا کے رہبر اور پیشوا ہوتے، دین ہی دین ہوتے۔ یہ بات اس نے لکھی کہ پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، مچھلیوں کی طرح سطح آپ پر چلنے لگا، مگر انسان کی طرح زمین پر جیسے شریف انسان وہ نہیں اس کو آیا، جانور بن گئے بالکل، ہر جگہ افراتفری، تباہی، لوٹ۔ اللہ کرے نا کوئی بات، چلو ہاں چلو حکیم صاحب تو نہیں آئے، مگر ابھی 8 منٹ باقی ہیں، کوئی یہ بات جو چل رہی۔ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کا ایمان لائے گئے کے لیے برکت ہوئے گی ان کی مالوں میں، ان کے ارادوں میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر جو جہاں نیک آدمی ہے وہ تو مسلم ہیں، اجتماعی معاشرہ تو جہاں نہیں ہے، انفرادی طور پر کہ ذات
ہاں ریاض صاحب یہی بات ہے تو یہ اجتماعی معاشرے کے طور لیے باتیں، مگر فرد کے لیے بھی ایسا ہی۔ آپ یقین جانیں، آپ کو تھوڑے پیسے ملیں یا آپ سمجھیں برکت نہیں، برکت ہی ہے۔ یہ زیادہ جنہوں نے لوٹ مجھائی ہے بے برکتی ہے، بیماریاں، قدمے، جھگڑے، پریشانیاں، یہ تو جو بھگت رہے ہیں انہیں ہی پتہ نا، ہم تو کیا سمجھیں یہ بڑے خوش ہیں، ان کے پاس بیٹھے نا کبھی تب پتہ چلتا برکت ہوئی۔ بالکل نہ، یہ لوگ جو مرضی کھاتے پھریں، پریشان، بے چینی، کہیں گھر میں افراتفری، اولاد باغی، بیویاں باغی، بہت بے برکتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ باہر بیٹھے ہی کہتے ہیں کہ بہت عمل بنا رہے ہیں نہ، بچے معصوم یہاں وہ بات تو چلو جیسی بھی ہے، بزرگوں نے لکھا، آپ دیکھیں ہم سمجھتے خوش ہیں کہ ایک آدمی اس تلاش میں نکلا کہ میں نے کوئی ایسا آدمی ڈھونڈنا ہے جس کو کوئی پریشانی نہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ بہت جس سے ملتا دیکھتے بڑا خوش ہے، ہنستا، مگر جب پوچھتا رونے لگتا، اپنے دکھڑے سنانے لگتا۔ ایک باغ میں گیا تو اس نے دیکھا جھولا ہے، اس میں ایک شخص جھول رہا ہے، ساتھ خوبصورت لڑکیاں ہیں، خوش ہے، ہنستا بہت۔ اس نے کہا اس آدمی کو دنیا میں کوئی غم نہیں، خوش ہے۔ اس کو علاج نہیں ملا، اس نے کہا یار میں دنیا میں کسی خوش آدمی کو ڈھونڈتا تھا، کوئی نہیں ملا، تجھے میں نے دیکھا کہ بہت نہ تو بے لاوالی اور بے فکر اور خوش ہے اور راضی، پھوٹ پھوٹ کر رویا، بہت رویا۔ اس نے کہا یار حد ہو گئی، میں سمجھتا تھا تو خوش ہے، تو رویا۔ اس نے کہا جو مجھے پریشانی ہے نا کسی کو نہیں۔ اس نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا میری بڑی محبت تھی اپنی بیوی سے، بہت پیار تھا، ایک دوسرے پر جان چھڑکی، وہ بیمار ہو گئی، میں دعائیں کرنے لگا، اور ظاہر کرنے لگا کہ تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ اس نے کہا چھوڑو، میری موت ہوگی، ابھی جنازہ گھر میں ہوگا، تم دوسری بیوی کر لو گے۔ میں نے جذبات میں آ کر اپنا حالت کر دیا، میں نے اسے کہا دیکھ یہی ہے نا، لے میں نے ختم کر دیا۔ اب وہ مر گئی، آپ اندازہ کر لیں میری پریشانی کہ اب میں جہنم میں رہ رہا ہوں، کوئی حال نہیں۔ اس لیے وہ بابا نانک والی بات ہے صاحب، نانک دکھیا کول سنتان، یہ دنیا ویسے ہی معلوم ہوتی ہے کہ بڑے امیر آدمی خوش ہیں، کوئی نہیں۔ بٹ صاحب جماعت اسلامی کے رکن ہیں پرانے، کہتے ہیں ہم گیس تارا والوں کے پاس جماعت کے لیے کوئی آنت کے لیے، انہوں نے مٹھائی منگوائی، چائے وغیرہ، جب منگوائی تو ہم نے کہا آپ بھی میاں صاحب تھیں، اور کہنے لگا بٹ صاحب ہماری قسمت میں کہا صرف ایک پیالی، اس میں چینی بھی نہیں ڈال گئی، دن رات میں اس کی اجازت، پھل نہیں کھا سکتا کوئی نہیں۔ اس لیے آپ نہ کہیں برکت برکت کو، آپ روکھی سوکھی کھائیں، کھوج رہے ہیں برکت برکت۔ چمچوں سے سوپ پیتے ایرانی شاعر آپ تو ماشاء اللہ ابن یمین، تو ابن یمین چکرالی صاحب کہتا ہے حلوہ و مرغ و ترہ اگر نیست گو مباش، حلوہ نہیں ہے اگر، مرغ نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، نہ ہو۔ حلوہ و مرغ و ترہ اگر نیست گو مباش، صحت کیوں ہست از ہمانان شہید بے، کہتا ہے اگر آدمی کو صحت اللہ نے دی ہے تو سب سے بہتر ہے جاؤ کی روٹی مل جائے، تندرستی مانگو، اللہ سے ایمان مانگو، آدمی مطمئن ہو کر زندگی گزارے۔ پہلے ایمان کو کیوں بھائی میرے بھائی، یہی دولت کتنی بڑی نصیب کہ غم کے پہاڑ بھی گرے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، نہ گولیاں کھاتا، نہ وہ کہتا جو دنیا چلا رہا وہ مجھ سے زیادہ دانا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کیسے جہان کو چلانا۔ یہ بیچارے اپنی کوششوں سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح پریشانیاں دور ہوں، وہاں کوئی اور پریشانی چھپی ہوتی۔ یہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی پڑھیں اور پھر درس شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بھاگتا نا کہ یہاں سے بھاگوں اس کونے میں چلا جاؤں پھر مصیبتیں ہٹ جائیں گی، نہیں، وہاں بھی کوئی نہ کوئی آفت چھپی ہوگی، چھپی ہوگی۔ ایک آدمی کا میں نے واقعہ پڑھا ہے، وہ امریکہ میں تھا، وہ کہنے لگے کہ میری مل میں 700 آدمی کام کرتا ہے، اور اس کی پوزیشن یہ تھی کہ 1 پاؤ دودھ اور 4 بسکٹ صبح، 1 پاؤ دودھ اور 4 بسکٹ شام کو کھاتا ہے، اور 4 ڈاکٹر 8 گھنٹے ہم اس کے پاس ہوتے ہیں، 4 کے بعد پھر ڈیوٹی بدل جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، کیسے سکون قلب حاصل ہوگا؟ اور ساتھ ہی وہ کہنے لگا بھائی آپ ایک آدمی اس مل سے
صبح شام کا کھانا اور وہ جو آپ خراٹوں کی نیند سوتے ہیں وہ مجھے نیند دے دیں اور کھانا صبح شام کا مجھے دے دیں، ساری مل کو سنبھال ساری لیں۔ مل تو جواب دیا انہوں نے کہ جناب آپ کی بھی کوئی زندگی ہے کہ 4 بسکٹ ایک پاؤ دودھ رات کو کھاتے ہیں اور کروڑ پتی آدمی ہیں، ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم تھکے ماندے جاتے ہیں، رات کو بسترا بچھانے کی بھی کوئی ٹائم نہیں ملتا، نہیں۔ روٹی کھاتے ہیں ویسے ہم لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے بالکل ہیں۔ یہی بات۔ اور پھر اس نے کہا کہ سکون قلب کا اتنا ماحول تیار کیا، بند کر دیا چاروں طرف سے، اخیر میں یہ ہوا کہ اس نے ایک کنڈے کے ساتھ وہ رسا ڈال کر پھا ڈال کر پکڑ بس لٹک گیا، یہ حالت ہے۔ نہیں سکون نہیں ملتا۔ سکون یہ پکی قلب بات۔ جو ہے نا، اس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس اللہ کا کام گر گریزی با امید راہتے ہم ازاں پیش تائید آفتے ہیچ کنجے بے ددو بے دام نے، کوئی کونا ایسا نہیں جہاں درندے اور شیر نہیں چھپے ہوئے، جز بخلوت گاہ حق آرام میں۔ اللہ کے دامن میں پناہ لینے کے علاوہ کہیں نہیں سکون ملے گا۔ ہاں، جو اس کے بن گئے وہ پھانسیوں پر بھی ہنستے ہیں، لوگ لٹکانے لگے تو وہ نعرے مارتے تھے اور کہتے کوئی بات، ہم جانتے ہیں وہ خود ہی کر رہا، تم نے کیا کرنا تھا، اس نے تمہیں اجازت دی ہے ہمارے یہاں امتحان کرنے کی، تمہارا تو پردہ ہی ہے، امتحان تو وہ کر رہا، خوش وصل نصیب ہوگا۔ وصل۔ اللہ حکیم صاحب نہیں آ جائے۔